ابتدا ہے رب مجلد کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بھیتر چمتا ہے. ہمارے معزز مہمان ہیومن رائٹس کے پریزیڈنٹ اور ان کے رفقائے اور جناب سردار فاروق ارشد صاحب اور تاریخ صاحب غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی کے باسیوں قلعہ اور سدوتی کے دور دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، آپ کو میری طرف سے تھوڑاڑ کی اور پونچھ کی دھرتی سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں مہمان گرامی جو پنجاب سے تشریف لائے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دو طرح کا ادا کرتا ہوں. ایک تو انہوں نے ایسے اس خطے کو منتخب کیا کہ جو خطہ صدیوں سے جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے ہمیشہ برسر پیکار رہا اور آج تک کیا اور آئندہ بھی رہے گا. اور دوسرے ہمارے دوست سردار فاروق ارشد صاحب وہ اپنے ڈھوک سے لے کر تو عواموں تک، عوام اقتدار تک وہ میں نے جب بھی دیکھا تو انہوں نے بنیادی حقوق کے لیے جنگ لڑی. اس کے لیے وہ دن رات اسٹرگل کرتے ہیں، اپنی تمام توانائی وہ صرف کرتے ہیں. وہ ایک عظیم شخصیت ہے ڈسٹرکٹ سدوتی کی. تو ان کو یہاں منتخب کیا گیا. انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے ان سے گزارش کی کہ میری ایج اس چیز کی اجازت نہیں دیتی مجھ سے کوئی بہتر نوجوان ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو تو اس کو آپ آئیں. لیکن انہوں نے حکم کیا، میں نے سر غم تسلیم کیا. ان کی بات کے آگے میں نہیں انکار نہیں کر سکتا تھا. تو جناب دو چار باتیں میں کرنا چاہوں گا، وقت کی کمی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا پروگرام بہت لیٹ ہو گیا. وقت کی پابندی ہم سب کو کرنی چاہیے. میری جو ذمہ داریاں لگائی ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے حلف کے مطابق جو ذمہ داریاں میں ان کو پورا کروں گا. چند اجازت جو ہے وہ میں جناب مہمانوں سے میں کرنا چاہتا ہوں. یہ خطہ ایک تاریخ ساز خطہ ہے، وقت کی کمی ہے. یہاں بڑی نو انسان کی کھالیں کھینچی گئی اور وہ یہاں قربانیاں دی گئی جو قرآن پر کہیں اور نہیں ہے. اس کے بعد یہ خطہ آزاد جو ہوا ہے جسے کشمیر کہتے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد نے گھڑوں سے، کلاڑیوں سے اور کسی تربیت یافتہ فوج نہیں تھی یا کوئی قوت نہیں تھی آدمی کی. یہ سیول یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے جناب یہ فاروق صاحب مجھے سے لوگوں نے پتھر اٹھا کر تربیت یافتہ مہاراجا علی سنگھ کو یہاں سے بگایا اور اس خطے کو آزاد کروایا. لیکن ہمیں افسوس اور دکھ میں آپ کے نوٹس میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی. اس کے بعد جو صبر ہمیں ملنا چاہیے تھا، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، وہ صبر ہمیں آج تک نہیں مل رہا. الٹا اس کے ایڈمس ہو رہا ہے. ہم اگر حق کی آواز کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بینیفٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمیں اٹھا کر مارا جاتا ہے. ہمارے جسم کو کاٹ کر اس میں نگل پر مرچیں ڈالی جاتی ہے. ہم دنیا کو کہتے ہیں انسانی حقوق کی بات ہے. میں تو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب والا جتنے انسانی حقوق کے راسمانہ طریقہ کار ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے، گھر پوری دنیا اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے مذہب سے سیکھ کر وہ دنیا کی فلاح بہبود کا کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے میں دعا یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. مسلمان جو دین ہمارا تھا، جو ضرورت ہماری تھی، جو کام ہمارا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا، دوسرے لوگ کو کر رہے ہیں. جس کی یہ بڑی ثبوت ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس والے لوگ ہمارے لوگوں کو نمائندہ کرتے ہیں. انہوں نے تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو لا کر یہ پلیٹ فارم دیتے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے. ایک دو باتیں میں گوشتدار کر کے ختم کروں گا. میں سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا. یہاں جناب چیئرمین صاحب ایک ہمارے شخص یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب 47 میں اس خطے کو آزاد کروایا گیا تو بنیادی طور پر غازی یونیورسٹی بانی کشمیر اور قائد کشمیر ہے، انہوں نے یہاں مہاراجا علی سنگھ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا. انہوں نے یہاں 15 کے مقام پر جنجال ہے، انہوں نے اپنی خود مختار حکومت کا قیام انہوں نے رکھا. انہوں نے کہا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. اس کی وجہ کہ وہ ظلم اور زیادتی ہماری قوم کے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ کرتے تھے. تو غازی ملت نے 50,000 فوج تربیت دی ہوئی تھی، تربیت یافتہ فوج تھی ان کی سول لوگوں کی. کوئی فوجی ان کا کوئی حکومت نہیں تھی، پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھی. اپنی عوام کو یکجا کیا اور اس 4,500 رقم کے خطے کو انہوں نے آزاد کروایا. اس کے بعد ہمارے اس دیش کے انہوں نے بنایا وہ پوری کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے تھے، ریاست جموں و کشمیر. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی، میں یہ اللہ کہوں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاسی مفاد پرست لوگوں نے اور ہمارے بھی پیچھے آزاد کشمیر کے ایسے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ جن کو مذہب سے اور غیرت سے تعلق نہیں تھا، انہوں نے مس گائیڈ کر کے انہوں نے ایسے معاملات کیا کہ ہماری کشمیر 75 سال سے جو بیس کیمپ غازی نے بنایا تھا ہمارے سیاستدانوں نے اس کو آج پیٹ کے بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی ریاست کی آزادی کے لیے کسی حوالے سے کوئی حقوق معاف نہیں کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ جنرل شاہ اللہ صاحب کے دور تک آبادی کشمیر کی اسٹرگل تھی آزادی کے لیے. آج جو ظلم و زیادتی آزاد کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہم کسی کو کیا کہیں. میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر انسانی حقوق کے خلاف
بازی کی جا رہی ہے وہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں کی جا رہی ہے، اس کے بعد فلسطین میں کی جا رہی ہے۔ ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی یورپ کا ایک ڈاک کتا اگر اس کے لیے تو پرابلم بن جاتی ہے تو پوری انسانی حقوق کیا حوالی حقوق سب حقوق کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کشمیر کے اندر، آپ نے دیکھا فلسطین کے اندر، ہر جگہ جو دیکھا جائے بوسنیا میں آپ نے دیکھا ہمارے مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و زیادتی ہمیں تعلیم دنیا کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہماری عسکری کی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں 2-3 دن کی بات ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر پل ڈاؤن کیا گیا، سارے علاقے کو جا کر مردوں کو گرفتار کیا گیا اور عورتوں کی عسکری کی گئی۔ اس طرح کے واقعات آئے دن ہمارے علاقے میں ہو رہے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ایک شخصیت مولانا شہزاد صاحب انہوں نے بھی ایک اپنی تنظیم بنائی ریاست تحفظ ریاست جموں اور کشمیر۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی دارسی کے لیے انہوں نے کہا ہم اپنے بھائیوں کی آزادی کے لیے جنگ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہماری حکومت آزاد کشمیر میں مجھے نہیں معلوم اس میں ایجنسی شامل ہے یا نہیں، لیکن جو ہماری ریاست کی انتظامیہ ہے، جو ہماری ریاست کی حکومت ہے، ان کو پکڑ کر 4 ماہ سے یہاں سے ایک ضلع بدل کر کے دوسرا ضلع بدل کر کے ان کو مظفرآباد جیل میں رکھا ہوا ہے۔ 4 ماہ سے ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، ان سے ملاقات کے لیے پرابلم ہوتی ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ جرم بھاری ہے کشمیر غازی امیر سردار ابراہیم محمد 74 سال پہلے کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ خطہ آزاد ہوا۔ وہی بات اس بیس کیمپ کے لوگوں سے غازی شہزاد صاحب نے کہا کہ میں ان لوگوں سے میں اپنا حق چاہیے کہ بیس کیمپ کو حقیقت میں بیس کیمپ چلانا اور ہماری ماؤں بہنوں کی جو عصمت کی جاتی ہے اس کے لیے ہم کام کریں، لیکن ان کو پکڑ کر گرفتار کیا گیا۔ جناب چیئرمین صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے غازی شہزاد صاحب سے فوری طور پر گرفتار ان کو بلا جواب گرفتار کیا گیا، ان کو رہا کیا جائے اور ان کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو دیا جائے، ان سے مقدمات کو ختم کیا جائے، چونکہ انہوں نے ایسی کوئی وائلیشن نہیں کی ہے جو ہمارے سامنے، چونکہ ہمیں دنیا پاکستان کا آئین، انڈیا کا آئین اور یون کو ہمیں اس چیز کا رائٹ دیتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بات کریں، ہم ریاست کی آزادی کے لیے بات کریں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر چھوٹی موٹی بات ہوئی ہے تو اس کو ترمیم کر کے غازی شہزاد صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں چیئرمین صاحب سے کہ اس پر تھوڑا سا کام کیا جائے۔ میں نے وقت زیادہ لے لیا، باتیں بہت کرنی تھی، لیکن میں باتیں زیادہ نہیں کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ، خصوصاً سردار فاروق صاحب کا، اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا، جنہوں نے مجھے وقت دیا۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کشمیر لے کر دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کشمیر لے کر دو، میں یہ کہتا کہ تم اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ میں شمشیر دو۔